بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم. ہمارا سیرت کا عنوان چل رہا تھا، لیکن آج میں سیرت کے عنوان سے برعکس 14 اگست پاکستان کے قیام اور اس کی تحریک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی بنیاد سمجھنے والا اور اس کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے. 14 اگست پاکستان کی تعمیر کی، پاکستان کے قیام کی تاریخ ہے، اور بعضی جگہ پر یہ غلط فہمی پائی جاتی رہی کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے. پھر انڈیا سے علیحدگی دکھانے کے لیے 14 اگست کو قرار دیا گیا. مجھے بھی یہ غلط فہمی رہی جو کہ غلط ہے. اصل میں پاکستان کی آزادی کی تاریخ پاکستان کے مطابق 11:30 بجے اور انڈیا کے مطابق 12 بجے ہوئی. تو پاکستان میں 11:30 بج رہے تھے، تو اس وجہ سے 14 اگست پاکستان کی تاریخی آزادی ہے کہ رات 11:30 بجے پاکستان آزاد ہوا. اور پاکستان کی جو پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی وہ 15 اگست کو ہوئی. تو اس وجہ سے یوں لگا کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے، لیکن دراصل یہ 14 اگست کی رات 11:30 بجے کا وقت تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا. تو برحال یہ ایک اپنی جگہ پر چھوٹی سی بات ہے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کو میں سمجھانے سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ہم لوگ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خوشی کو ایسے پروپوگیٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ چنانچہ ہماری جو جین زی ہے اور آگے آنے والی چھوٹی جنریشن جو بچے ہیں ان کو، اور خود جین زی سے پہلے بھی خود ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہی تھا آزادی پاکستان کا مسجد سے کیا تعلق، کیونکہ نہ والدین بتاتے ہیں نہ استاد بتاتے ہیں. بس پاکستانی قوم بھی تو بڑی عجیب ہے نا، جب کوئی مریض ملتا ہے تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، جب کوئی ڈاکٹر ملتا ہے تو سارے مریض بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں بھی درد ہے، کوئی دوائی بتا دو. ڈاکٹر صاحب فلاں چاچے کے بیٹے کو یہاں مسئلہ ہے، تھوڑا بتاؤ تو صحیح کیا علاج ہے. تمہاری پاکستانی قوم بڑی عجیب. 14 اگست کو ہم سارے غیور پاکستانی بن جاتے ہیں. جب ملک پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم لوگ سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، اور دشمن حیران ہو جاتا ہے کہ ان کی فوج تو 9 لاکھ سے 12 لاکھ تھی، یہ 24 کروڑ کی فوج کہاں سے آ گئی. تو ہم پاکستانی ایسی عجیب قوم ہیں اور ایسی جاندار اور زندہ دل ایسے ہیں کہ کوئی ہمارے ہاں بھوکا پیٹ نہیں سوتا. اور مردہ دل ایسے ہیں کہ کروڑوں کمانے والا باپ بالآخر جو اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں جاگیریں بنا کے دیتا ہے، اپنے بڑھاپے میں گھر کے دروازے پہ سبزیاں بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. غیور ایسے ہیں کہ کوئی غریب بھوکا نہیں سوتا، اور جب بے شرمی پر، بے غیرتی پر اترتے ہیں تو اپنا باپ بھی گھر کے دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ انسٹیبلٹی ہمارے اندر موجود ہے جس کے بہت سے ایموشنلز پہلو ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری قوم میں جو بنیادی طور پر خامیاں ہیں
وہ ایک بات میں انشاءاللہ آج عرض کروں گا، اللہ کرے یہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہم نظریہ پاکستان کو سمجھیں۔ پاکستان جغرافیائی ریاست نہیں ہے، ہم جغرافیائی اسٹیٹ نہیں ہیں، ہم نظریاتی اسٹیٹ ہیں۔ انڈیا جغرافیائی اسٹیٹ ہے، امریکہ جغرافیائی اسٹیٹ ہے، سعودی عرب جغرافیائی اسٹیٹ ہے، ترکی جغرافیائی اسٹیٹ ہے۔ پاکستان نظریاتی اسٹیٹ ہے، نظریاتی ملک ہے۔ میں اور آپ باہر ملک میں جاتے ہیں، عیسائی ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، ہندو ہمارا دوست ہوتا ہے، اور سکھ ہمارا یار ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، مزہ آتا ہے، وہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو انڈیا سے ہم نے پاکستان کو الگ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم ایک نظریاتی اسٹیٹ بننا چاہتے تھے۔ ہمارے بڑے، ہمارے فور فادرز، وہ ایک نظریاتی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جہاں ہمیں اذان کی آزادی ہو، جہاں ہمارے قوانین اسلام کو فالو کرنے والے ہوں۔ وہ ایک نظریاتی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جس کا کنسرن مسجد کے ساتھ ہو، جس کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہو۔ وہ اس لحاظ سے نظریاتی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے وہ ایک نظریاتی اسٹیٹ بنائی۔ آج کے سوشل میڈیا نے ہمیں اور ہمارے نوجوان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ کیسے دھوکے میں ڈالا، میں رسمی بات نہیں کر رہا، نہ میں کوئی تقریر کر رہا ہوں، میں تو ایک ضرورت کی بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں بڑے مختصر وقت کے اندر۔ تو سمجھیں، ہم ایک نظریاتی اسٹیٹ ہیں، نظریاتی ملک ہے۔ ہمارا تعلق محض جغرافیے سے نہیں ہے۔ جب 1906 میں تقسیم بنگال ہوئی تو مسلمان اتنا خوش ہوئے کہ یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے کہ جس میں مسلمان ہر لحاظ سے آزاد ہیں۔ ہر لحاظ کا مطلب کیا ہے؟ ہر لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے آزاد ہے؟ نہیں، اذان کا تذکرہ نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آزاد ہیں؟ اس کا بھی تذکرہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان انڈیا میں اذان دینے کے لیے بھی آزاد تھے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آزاد تھے۔ یہ یہاں پر کیوں آزاد تھے؟ یہ بزنس پالیسیز کے حساب سے آزاد تھے، یہ بینکنگ سسٹم کے حوالے سے آزاد تھے، یہ اپنے معاشرتی معاملات کے حوالے سے آزاد تھے۔ ان کو دیگر چیزوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ مسلمان الحمدللہ ہم پاکستان میں آزاد ہیں، اور کس لحاظ سے آزاد ہیں؟ آپ دیکھیے، ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے قوانین ہیں جو کہ تقریباً 100% قوانین ایسے ہیں جن کی میجر بیسز اسلام کی بنیاد پر ہے، کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی بھی قانون اسلام سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی قانون پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ چنانچہ جب سود کے اوپر فیصلہ دیا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے، تو سود کے اوپر فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ کو ماننا پڑا کہ ہاں یہ اسلام کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو رہا ہے، اس کی ایگزسٹنس ضروری ہے۔ ہاں، اس کے اوپر اسٹے لیا گیا، پھر اسٹے لیا گیا، پھر اسٹے لیا گیا، اس لیے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ اسٹے لیا جائے۔ جہاں عوام چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اسلام کے مطابق، چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرمایا، اور حضرت کی یہ تقریر تحریری طور پر موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پاکستان کے قانون میں ایسی شکیں موجود ہیں جہاں آپ کو کوئی غیر اسلامی دفعہ نظر آتی ہے، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ جب میں 30 سال تک جسٹس رہا ہوں، 30 سال تک میں نے لوگوں کی آ کے منتیں کی ہیں کہ تم پیٹیشن فائل کرو، اس کے مطابق ایکشن میں لوں گا۔ پیٹیشن تم فائل کرو اور ایکشن میں لوں گا، ایز اے سپریم کورٹ کے جج ہونے کے ناطے میں اس کے اوپر لوں گا، مگر لوگ اس کو کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ پاکستان کی جو جمہوریت ڈیموکریسی ہے، یہ ڈیموکریسی اسلام کے اکارڈنگس کے مطابق ہے۔ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا، جس کی 31 شرطیں لکھی گئی، وہ مفتی شفیع صاحب کی سربراہی میں لکھی گئی، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی سربراہی میں لکھی گئی۔ چنانچہ جو لوگ آج اسلام مخالف ہیں وہ ایکچولی پاکستان مخالف ہیں، جو پاکستان مخالف ہیں وہ اصل میں اسلام مخالف ہیں۔ چنانچہ ہمارے سوشل میڈیا پر بیسک ہوتا ہے، اور آپ بہت سے نوجوان اس کو جانتے ہوں گے، کیونکہ زیادہ بڑی عمر کے لوگ، پکی عمر کے لوگ زیادہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، مگر ہمارا نوجوان زیادہ تو سوشل میڈیا دیکھتا ہے، جس میں قائد اعظم کی شخصیت کو متنازع شخصیت دکھایا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں دکھایا جاتا ہے ہی واز اے سیکولر آدمی تھا۔ اس کا لباس دیکھ لو، اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کے کپڑے دیکھ لو، اس کی بیوی کو دیکھ لو، اس کے گھر کو دیکھ لو، وہ سارا سیکولر آدمی تھا۔ علامہ اقبال کو دیکھو،
وہ بالکل سیکولر انسان تھا. یعنی جو دو بیسک آدمی ہیں پاکستان کی تعمیر کے اندر وہ دونوں سیکولر ہیں. اور جب انہوں نے ان حضرات کی پہلی کاوش سے جو پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر بنا وہ نواب لیاقت علی خان بنا, وہ بھی سیکولر آدمی. نہ اس کی شکل سے اسلام نظر آ رہا ہے نہ اس کے گھر سے اسلام نظر آ رہا ہے کہ سب نے اہل کتاب عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی. جب سب نے اور علامہ اقبال ان کی پوری فیملی قادیان سے تعلق رکھ رہی ہے. ان کے بڑے بھائی قادیانی کے رائٹ ہینڈ تھے, غلام محمد قادیانی کے رائٹ ہینڈ تھے. تو وہ اسلام کا نظریہ کیسے دے سکتے ہیں؟ صرف سوال کیا جاتا ہے, جواب نہیں دیا جاتا, نہ جواب لیا جاتا ہے کہ وہ سیکولر تھے, وہ ایسے تھے. تو وہ ایک سیکولر کنٹری کیوں نہیں بنائیں گے, وہ ایک اسلامک کنٹری کیسے بنائیں گے؟ صرف سوال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ نوجوان کے نسل میں متنازع بنا لیا جائے. چنانچہ ہماری نوجوان نسل پڑھتی تو ہے نہیں. چنانچہ جب وہ نسل پڑھے گی نہیں تو ہالی ووڈ کی فلمیں ان کو دکھائیں گی کہ تمہارا جو محمود غزنوی وہ تو لٹیرا تھا, اور لیکن اس کے مقابلے میں جو پرتھوی راج تھا ہی واز اے ہیرو, وہ ایک بہت بڑا ہیرو ہے. محمد ابن قاسم کو خود مسلمانوں نے مارا. کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ لڑکیوں میں مبتلا تھا, اس لیے کہ وہ ہیومنسٹ نہیں تھا, وہ وومنائزر تھا. وہ ایسا وومنائزر تھا کہ اس کو اپنے مسلمانوں نے وومنائزر ہونے کے ناطے مار دیا, محمد ابن قاسم. چنانچہ جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں ان کو ولن بنا کے دکھایا جاتا ہے, اور جو اہل کفر کے ہیرو ہیں ان کو ہیرو بنا کے دکھایا جاتا ہے. اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے بہت اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے. یہ ہمارے ہیروز تو تھوڑے کنٹروورسیز بن گئی. کنٹروورسی کس نے بنائی ہے؟ دیکھو تو صحیح کس نے بنائی ہے. اہل کفر وہ کنٹروورسی بناتے ہیں اور ہمارے مسلمان بچے اس کو فالو کرتے ہیں. چنانچہ یہی رہ جاتا ہے جو ہم زندہ قوم ہے گاتے ہیں وہی سچے مسلمان اور پاکستانی. مسجد کو پاکستان سے کیا تعلق؟ مدرسے کو پاکستان سے کیا تعلق؟ جب مسجد مدرسے کو پاکستان سے تعلق نہیں رہے گا. پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت الہی ان کا خاص تعلق مدرسوں سے تھا. قائد اعظم محمد علی جناح جب 1940 کا قرارداد پاکستان کا نظریہ پیش کیا اس سے پہلے کئی علماء نے بیان کیا کہ قائد اعظم کو ہم نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کے سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ منشی عبد الرحمان کو آ کے اٹھانا پڑا کہ نماز بس کریں, جلسے میں تاخیر ہو رہی ہے. شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے خود گواہی دی. منشی عبد الرحمان جو قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ تھے ان کی کتاب اردو میں موجود ہے کہ پاکستان کی تعمیر میں قائد اعظم کا کردار. آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قائد اعظم کا اسلامی تشخص کیا تھا. مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ خط کا اردو ترجمہ کرتے تھے کیونکہ قائد اعظم کو اردو نہیں آتی تھی, انگلش آتی تھی, اور پھر اس کی بیسس کے اوپر حضرت تھانوی ان کو اردو میں جواب دیتے اور پھر ان کو انگلش میں ترجمہ کر کے مرزا مظہر جان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو پاکستان کے نظریے میں تو ایسے اسلام پیوست تھا. پاکستان میں مائنورٹیز کو اختیار تھا. تو اگر کوئی شخص فار ایگزامپل سیکولر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کو پریمیسز نہیں دے گا, اسلام کو وہ جگہ نہیں دے گا. یہ کون سے نظریات ہیں جو ابھی پچھلے چند سالوں میں سوشل میڈیا کے وائرل ہونے کے بعد ہماری قوم کی جڑوں میں آ رہے ہیں, جس میں قائد اعظم بھی پاکستان کا ایک ولن کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم نے ظلم کیا تھا. وہ انڈین لینگویج بولتے ہیں اور ہمارے مسلمان بچے اسی کو فالو کرتے ہیں اور قائد اعظم کو بھی ایک ہیرو سے ولن ماننے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم نے تو ظلم کیا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ دیا. ان کے ذہن میں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی اکٹھی کرکٹ ٹیم بنتی تو بڑا مزہ آتا. 1934 تک قائد اعظم اس حق میں تھے ہی نہیں کہ پاکستان بنے, تھے ہی نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ تحریک ترک موالات ہیں اور الہ آباد کا خطبہ ہند 1924 تک قائد اعظم اس بات پہ راضی ہی نہیں تھے کہ پاکستان الگ ہو, کوئی ہم الگ ملک بنا سکتے ہیں, ہم نہیں بنانا چاہتے. وہ بالکل اس بات پہ راضی نہیں تھے اور مسلمان صرف اس بات کے اوپر قائل تھے کہ مسلمانوں کو ایک ریاست الگ دے دی جائے. رہے متحدہ ہندوستان, ہم ہندوستان کا حصہ رہیں گے, ہم تقسیم وطن نہیں چاہتے, لیکن ایک مسلمانوں کا حصہ الگ ہو جائے کہ جس میں یہ مشرقی پاکستان, بنگلہ دیش, اس کے ساتھ جوناگڑھ کی ریاستیں اور پھر کشمیر سے لے کے کراچی تک یعنی دیبل تک, کراچی تک
یہ پورا علاقہ اور اس سے پیچھے جو افغانستان کا ایریا جہاں ڈیفرنٹ لائن ہے وہاں تک پاکستان کو الگ کر دیا جائے اور یہ ہندوستان ہی کی ایک ریاست رہے گی. لیکن جب تحریک ترک موالات ہوئی اور گاندھی جی کو لوگوں نے ڈکٹیٹر کا لقب دیا اور خود مسلمانوں نے دے دیا. مولانا محمد علی جوہر وہ گاندھی سے اتنا متاثر ہوئے اور ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد وہ خود گاندھی سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کو کانگریس کا صدر بنا دیا گیا اور انہوں نے خود قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھا اور خود ملنے بھی آئے اور کہا کہ کانگریس مسلمانوں کی جماعت ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا بڑا عالم ابوالکلام آزاد میں کانگریس کا صدر ہوں. لیکن دوسری طرف قائد اعظم کی نظر بڑی باریک تھی. کہنا کہ آپ کے صدر ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے جس کو آپ نے خود ڈکٹیٹر کا لقب دیا. آپ 1000 کانسٹیٹیوشن بنائیں, ڈکٹیٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کہہ دے تو اس کی بات کے اوپر کسی دوسرے کا قول نہیں لیا جائے گا, کسی دوسرے کی رائے نہیں لی جائے گی. ڈیموکریسی کے سخت خلاف ہے کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں مگر ڈکٹیٹر ایک بات کہہ رہے ہیں تو سب ختم ہو جائے گا. چنانچہ تحریک ترک موالات ہوئی تو مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دی. ایسی ترک موالات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے انگریزوں کا سکہ چھوڑ دینا ہے. انگریز نے جو سکہ رائج کیا تھا وہ سکہ چھوڑ دیا, اپنی کرنسی لانچ کی. مسلمانوں نے انگریزوں کے اسکول چھوڑ دیے, ان کی نوکریاں چھوڑ دی, ان کی تعلیمی ادارے چھوڑ دیے, ان کا یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بالکل قطع تعلق ہو گئے. ہندو بھی اس کے ساتھ تھے. یہ 4 یا 5 سال تک تحریک ترک موالات چلی اور گاندھی کو اس میں قید کر دیا گیا, مولانا محمد علی جوہر کو اس میں قید کر لیا گیا, بڑے بڑے ہندو اور مسلمانوں کے لیڈرز اس میں قید کر دیے گئے. اور اچانک ایک رات گاندھی جی کہتے ہیں کہ تحریک ترک موالات ختم ہے, مسلمان یہاں سے نکلتے ہیں افغانستان پہنچتے ہیں, افغانستان کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہوتے ہیں. آج جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں قبرستان آباد ہیں, 10-10 ہزار قبریں ایک جگہ پر موجود ہیں. یہ ان مسلمانوں کی ہیں جنہوں نے تحریک ترک موالات میں حصہ لیا تھا. اور صرف 2 لوگ ہندوستان میں, محمد علی جناح اور اشرف علی تھانوی, یہ 2 حضرات ایسے تھے جنہوں نے تحریک ترک موالات کا انکار کیا. پھر قائد اعظم کو سمجھ میں آیا کہ نہ, اب ہم ان کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے. اگر ہم ایک نظریاتی اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ملک الگ بنانا پڑے گا. تب وہاں سے نعرہ نکلا, لے کے رہیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. یہ نعرہ بنا. تو یہ اسلام کی بنیاد پر ہے, یہ جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ ہمارے بڑے پڑھے ہوئے لوگ ان کو تو پتہ ہے, لیکن یہ بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا سمجھیں کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے. یہ جغرافیکل پاکستان نہیں ہے, یہ نظریاتی پاکستان ہے. ہم نظریاتی طور پر پاکستان کو اپنائے ہوئے ہیں, صرف جغرافی طور پر ہم پاکستان کو نہیں اپنائے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک صوبہ پنجاب, یہاں سے لے کے وہاں تک صوبہ سندھ, یہاں سے لے کے وہاں تک ایسا. اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں اسی کو بتایا ہے, ضرب اللہ مثلا قریۃ, اللہ تمہیں ایک ملک کی مثال دیتا ہے کہ کانت آمنۃ مطمئنہ, کہ اس ملک کے رہنے والے بڑے امن سے رہ رہے تھے, بڑے اطمینان سے رہ رہے تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, روزی ان کے پاس بہت تھی, سمندر ان کے پاس موجود ہے جو چائنا جیسے ملک کے پاس موجود نہیں ہے, جو بڑے بڑے ملکوں کے پاس نہیں ہے. سمندر ان کے پاس ہے, تیل کی دولت ان کے پاس ہے, اور ہر قسم کی معدنیات ان کے پاس ہے. دنیا بھر کی ہر دوائی کا جو بیسک مائن ہے وہ پاکستان میں ملتا ہے, اگرچہ پاکستان اس کو نکالتا نہیں ہے. پاکستان اس کو پچھلے کتنے برسوں سے کنٹروورسیز بنی ہے کہ پاکستان کے سمندر میں آئل ہے, تیل ہے, لیکن پاکستان نکالنے کو تیار نہیں ہے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں, آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیں, آپ کو 2 دن پہلے ریزرویشن نہیں ملے گی, ریزرویشن نہیں ملے گی. بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں, آپ بس اسٹینڈ کو چھوڑے جی, آپ ادھر چلے جائیں جو کراچی ٹول پلازا ہے, صبح آپ بیٹھیں گے آپ کو 1000 سے زیادہ گاڑی نظر آئے گی اور ہر گاڑی فلی لوڈڈ ہے. ایک چھوٹا طیارہ وہ جو نان اے سی گاڑی ہوتی ہے وہ بھی فل ہے, اور فل اے سی والی گاڑی وہ بھی فل ہے, سلیپرز بھی فل ہیں. 2 دن پہلے آپ کو سیٹ نہیں ملے گی. جہاز پہ چلے جائیں 2 دن پہلے سیٹ کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہوتا ہے, جس سیٹ ہے ہی نہیں, 4-5 سیٹیں رہ گئی ہیں.
آپ booking.com پہ چلے جائیں، جا کے چیک کر لیں، آپ فلائٹ 24 پہ جا کے چیک کر لیں، سستا ٹکٹ پہ جا کے چیک کر لیں، آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی۔ پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط ہے، آج بھی اتنی مضبوط ہے، لیکن ہم پھر بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ کا رزق آ رہا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ملک الگ کس لیے کیا تھا؟ نماز آزادی سے پڑھنے کے لیے، روزہ آزادی سے رکھنے کے لیے، اور آج نماز پیچھے رہ گئی، تجارت آگے نکل گئی، تجارت اصولوں کے مطابق کرنے کے لیے ہر تاجر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تمام رسمی شریعت کے مطابق کرنے کی۔ موت سے لے کے شادی تک تمام رسموں میں کفر ہے، اہل کفر کا دخل ہے۔ ہر گھر کے اندر جو شادی ہو رہی ہے وہ اہل کفر کے طریق سے ہو رہی ہے۔ گھروں کے اندر مندروں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں فلموں کے ذریعے سے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے سے کانوں میں مندروں کی گھنٹیاں عام ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں کہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں ان سب چیزوں کی۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع، پھر اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا۔ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں کہ افغانستان جو کل بنا ہے اس کی کرنسی ہمارے اعتبار سے ورتھ اٹ ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش کی کرنسی ہمارے سے اوپر ہے، ہمارے سے زیادہ طاقتور ان کی کرنسی ہے، ہماری کرنسی کتنی نیچے چلی گئی۔ یہ کیا؟ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع، بھوک۔ ہر پڑھا لکھا بچہ کہے گا یار کسی طرح دبئی میں جاب لگ جائے، کسی طریقے سے فلاں لگ جائے، پھر فلاں ملک میں نوکری لگ جائے۔ اور آپ دیکھیں اعداد و شمار، کتنے اعداد و شمار ہیں کہ ایک ملک میں کتنے لاکھوں نوجوان بچے پوری ND کی کلاسیں دوسرے ملکوں میں جا کے اسیرن کال کرتی ہیں اور وہیں کی نیشنلٹی لے لیتی ہیں۔ جی ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا، کیوں؟ فکفرت بانعم اللہ، ہم نے بچوں کو کوئی نظام نہیں دیا، ہم نے ملک کو کوئی پروگریشن میں نہیں ڈالا، اور چنانچہ یہ ہو رہا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اچھا ڈاکٹر فوراً باہر جائے گا، 1 کروڑ لگایا پاکستان میں ڈاکٹر بننے کے لیے، باہر ملک میں ظاہر بات ہے 1 کروڑ نہیں لگتا، باہر ملک میں تو 10-15 کروڑ لگتا ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ کا ڈاکٹر بنے گا، باہر ملک میں جا کے ایک چھوٹا سا ایگزام دے گا، زندگی وہاں پہ لگا دے گا۔ کیوں جی؟ وہ ماہر لوگ اور اچھے لوگوں کو لیتے ہیں۔ اور فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، کیا ہے جناب؟ نوجوان بچہ ہے، وہ پڑا ہے اس میں، اور اگلے دن اس کی لاش گلی سے ملتی ہے اور ماں رو رہی ہے کہ میں نے 28 سال اپنے بچے کو ایسے پالا تھا۔ کوئی گھر شاید ایسا نہ ہو یہاں پر کہ جن کے ساتھ روبری نہ ہوئی ہو، موبائل نچ نہ ہو، ہر دوسرا تیسرا گھر ایسا ہے۔ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع، لباس الجوع والخوف، خوف کا لباس۔ گھر سے نکلتے وقت پریشان ہیں ہم، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی آ نہ جائے والیٹ لینے کے لیے، کوئی آ نہ جائے موبائل لینے کے لیے، بھئی یہاں چھوٹا موبائل استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے گن دکھائے چھین، چلو لے جاؤ یار موبائل لے جاؤ، وہ اتنا کانپ رہا ہوتا ہے کہ گن چل جاتی ہے۔ میرے 2-3 جاننے والوں کی ایسے ڈیتھ ہوئی ہے، کیا جی؟ موبائل چھینا ہو چلے۔ فاذاقها اللہ لباس الخوف، لباس الجوع والخوف، کیوں؟ بما كانوا يصنعون، جو کچھ انہوں نے کام کیے۔ یہ ہمارے پاس APS کا حادثہ دیکھ لیجئے، 132 چھوٹا بچہ، پہلی کلاس کا بچہ، 2 سال تک میرے وطن کے لوگ روتے رہے۔ APS کے میرے بچے APS میں پڑھتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہاں کتنی تعداد ہوتی ہے اور کیسے چھوٹے چھوٹے بچے، اور چن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، اور 149 بڑے لوگوں کو مارا انہوں نے۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، خوف کا لباس ہے۔ لیکن جہاں یہ ہے وہاں اللہ رب العزت نے پاکستان کا 90,000 فوجی دشمن کی قید میں چلا گیا۔ خوف والجوع، بھوک اور خوف کا لباس اللہ نے پہنایا۔ کیوں پہنایا؟ تمہیں جس چیز کے لیے وطن دیا تھا اس پر تو تم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ جوناگڑھ کی ریاست سمجھ لیں سونے کی ریاست ہے، جوناگڑھ سمجھ لیں اس کی ریڈیو پہ سونا چل رہا، ریڈیو پہ سونا لے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ کتابوں میں پڑھیں، ریڈیو پہ سونا رکھا ہوتا تھا کہ جی کیا سامان لینا، سونے کا سکہ دیا، یوں سونے کا ڈھیر بن جاتا تھا ریڈیو۔ نقش حیات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اردو میں
3 حصے اس کتاب کے، اردو میں لکھی ہوئی کتاب، تھوڑی سی گاری اردو ہے لیکن پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ کیسے تجارت کرتے تھے۔ 28 تولے کا سکہ ہے، یہ دیا ہاں فلاں چیز، 28 تولے کا سکہ، 1 درم 1 دینار اس کی گائے آتی تھی، یعنی 1 روپے کی گائے آتی ہے، 1 روپے کی گائے، اتنی سستانی اور رضانی تھی یہاں پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب فکفرت بانعم اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب فکفرت بانعم اللہ کی بہت ساری باتیں ہیں، صرف میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، خاص طور پر ہمارے جو پکی عمر کے لوگ ہیں اور یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ فرماتے تھے نا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ جب 15 اگست 1947 کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پاکستان کی تعمیر کا، تو اس وقت پاکستان کے پاس توپیں تھیں مگر ان میں انمیشن نہیں تھا، اس کے اندر پٹاخے ڈال کے چلائے گئے تاکہ دشمن پہ رو پڑے کہ ہمارے پاس انمیشن ہے، اتنا خوف تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو آج تک دوبارہ کبھی نہیں ہوئی وہ 14 اگست کو ہو رہی، 3 جون سے 14 اگست کے دورانیے میں یہ سب سے بڑی ہجرت ہوتی ہے۔ 6 لاکھ انسان کٹا ہے، 6 لاکھ انسان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، توپوں کے اوپر باندھ کر مسلمانوں کو اڑایا گیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹروں کو اڑایا گیا، اطباء کو کہ لوگوں کا علاج نہ کریں، انجینئروں کو اڑایا گیا کہ یہ کہیں جا کے گنے نہ بنا دیں، یہ کہیں جا کے وہاں کنسٹرکشن نہ کر دیں، علماء کو اڑایا گیا یہ کہیں جا کے مسجدیں آباد نہ کر دیں، یہ کہیں جا کے کانسٹیٹیوشن نہ کھڑا کر دیں، سیاستدانوں کو اڑایا گیا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی تعمیر سے پہلے۔ یہ اتنی قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھیں کہ آج کے بچے کے قائد اعظم نے تو بڑا دھوکہ کیا پاکستان کے ساتھ، متحدہ ہندوستان رہتا تو ہماری کرکٹ ٹیم بڑی اچھی بنتی، ہماری فلمیں بڑی اچھی ہوتی، استغفر اللہ، کہاں بیٹھے؟ اپنی سوچ تھوڑی سی بڑی کریں، اپنی سوچ تھوڑی اوپر لے کر آئیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا سیاست سے عمل دخل بالکل ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کی تعمیر ہو یا ہانگ کانگ اپنے ملک سے الگ ہو، ہر جگہ پر سیاست ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے بچوں کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا کہ تم یہاں پہ ناچو، تم جب یہاں پہ ناچو گے تو تمہیں ہم وائرل کریں گے، تم ایک ناچ دکھاؤ گے 10 چینل والے تمہیں بلائیں گے، اور وہاں ڈاکٹر اتنا بہترین علاج کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم ایک بہترین چھکا مارو کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، پوری قوم تمہارے پیچھے آئے گی، پوری قوم تمہارے پیچھے آئے گی، لیکن اگر تم نے کوئی تحریک چلائی تو تم ایسی جگہ غائب ہو جاؤ گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نوجوانوں کو اور بڑوں کو چاہیے کہ سیاست پہ گہری نظر رکھیں۔ اگر آپ کسی تحریکی جماعت کا حصہ ہیں تو اپنی جماعت پہ تنقیدی نظر رکھیں اور جماعت کے بارے میں سوچیں کہ میری جماعت نے یہاں غلط کیا، اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں دیکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں تو سینٹ کیا ہوتا ہے، سمجھیں قومی اسمبلی کیا کردار ادا کر سکتی ہے ملک کے اندر، سمجھیں کہ نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جب نوجوان بیدار ہوتے ہیں تو تب ملک بیدار ہوتا ہے۔ مسجدوں کی تقریروں سے ملک بیدار نہیں ہوتا، صرف جمعے کے خطبوں سے ملک بیدار نہیں ہوتا، صرف 14 اگست کو گرین کپڑا پہن لینے سے ملک میں بیداری نہیں ہوتی، صرف جشن منا لینے سے تیرا پاکستان میرا پاکستان گانے سے ملک کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، صرف جھنڈا گھر پہ لگا لینے سے ملک کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ بھی ہم نے لگانا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی محبت کا حق دکھائیں، پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم سیاست پہ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک جہاد نہیں کیا جب تک آپ کو سیاسی طور پر ڈیولپمنٹ نہیں ملی، آپ نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ مدینہ میں آتے یہود سے معاہدہ کیا، تم ہم سے نہیں لڑو گے اور ہم جس سے لڑیں گے ہمارے ساتھ مل کے لڑو گے۔ سیاست میں ہم مستحکم ہوں گے تو پھر مضبوطی آئے گی۔ سیاست میں مستحکم یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک جماعت جوائن کر لی، اس کا فارم فل کر لیا، دیٹس اوکے، اب میں ایسے ہوں۔ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان سیاست سے پیچھے رہا تو یاد رکھیے صرف مسجد کے ممبر سے انقلاب نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ انقلاب ہمیشہ ایوانوں سے آتے ہیں، انقلاب کبھی چھپ چھپا کے نہیں آتے، جو چھپ چھپا کے آتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں مٹ جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ انقلاب اپنے بڑوں سے سمجھو، پاکستان کی تاریخ کیا ہے ان سے پوچھو۔ دیکھیں جی، ہمیں الجھایا ہوا ہے اخباروں میں، اخبار کی آج سے 10 سال پہلے کی ہیڈنگ یہ تھی، پیٹرول 2 روپے مہنگا ہو گیا اور اتنا احتجاج ہوا۔ آج بھی وہی ہیڈنگ آپ کو ملے گی،
مہنگائی اتنے فیصد بڑھ گئی، اور وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا. آج سے 10 سال پچھلے اخبار بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، اور آج کے اخبار بھی وہی کہہ رہے ہوں گے. اگر پاکستان کی کوئی خدمت کرنی ہے تو سیاسی بصیرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں اپنا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے وقت اشارہ کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھو. یہ نہیں کہا میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہے، نہیں کہا، بالکل نہیں کہا کہ اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. کہ سیاست کا مسلح، کہ سیاست کا ممبر اتنا مضبوط ہے کہ اس میں خلیفہ نہیں بن سکتا. قوم تیار کرتی ہے خلیفہ، اور قوم تیار کرتی. یہی پاکستانی، آپ پوری دنیا کا ورلڈ ویو لیجئے، پوری دنیا کے اندر پاکستانی جتنے چالان کرتے ہیں وہ 2 سے 4% ہے. اور خود پاکستان میں وائلیشن کتنی زیادہ ہوتی ہے آپ کے سامنے، کہ پاکستان میں تو کوئی برابر گاڑی چلا ہی نہیں سکتا. اور یہی پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو اس کی وائلیشن 1-2% سے بھی زیادہ نہیں ہے. ہم ڈسپلن قوم ہیں، مگر ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے. تو نظام کون بنائے گا؟ یہ بچے بنائیں گے، یہ نوجوان بنائیں گے. جب آپ نظام بنائیں گے تب اس کے اوپر کام ہوگا. ورنہ آپ کتنے ڈسپلن بن جائیں، کتنے نیک بن جائیں، آپ کے ماتھے کے اوپر 1 نہیں 3 محراب بن جائیں، آپ کی پگڑی اتنی ہے 2 فٹ لمبی پگڑی آپ کے سر پر ہو، اور آپ بہترین چوگا پہن لیجئے، جبہ پہن لیجئے. اسلام ایسے نہیں آتا. پاکستان اسلامی جمہوریہ نہیں بن سکتا جب تک اس کے سیاسی نظام کے اوپر محنت نہیں کی جائے گی، سیاسی نظام پہ کوشش نہیں کی جائے گی. میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، میں صرف ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے. محض اپنی سٹڈیز کیا اور جناب دوسرے ملک میں جا کے نوکری لگ گیا، محض اسٹڈی کیا اور دوسرے ملک سے جا کے پیسے بھیجنا شروع کر دیے، فنڈنگ کرنا شروع کر دی. اس طریقے سے قومیں نہیں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس ملک کی قدر کرنے والا بنائے. اس ملک میں جتنی بدامنی ہے اللہ اس کو روکنے والا بنائے، اور ایک نظام کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنائے کہ وہ نظام چل سکے جس نظام کے لیے یہ ملک بنا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھیں.